السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورۃ الواقعہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ نے تمام ویڈیو کو دیکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے جس طرح سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، اسی طرح ہم لفظ بلفظ سورۃ الواقعہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے آپ بھی اس سبق میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا آ جائے۔ تو چلتے ہیں سورۃ الواقعہ کے سبق نمبر 1 کی طرف۔ سورۃ الواقعہ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ۔ اذا حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ زال زبر الف زا، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ اذا وقعت الواقع، واو کو جب بھی پڑھیں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ واو کو جب ادا کرنا ہو تو دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ واقع، قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقعت وقعت الواقعہ، واو کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ واقعہ، قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ آخر پہ جب وقف کریں گے تو گول تا ہے، جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل دیں گے، صرف ہا کی آواز آئے گی، تا خود ساکن ہو جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ اس سبق کے اندر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے، اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وقف کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ لیس لوقعتها، لیس، لئی کو لمبا نہیں کریں گے، لام زبیہ لئی، لیس، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لیس لوقعتها، لوق، قاف حروف مستعلیہ سے موٹا بھی کریں گے اور قاف حروف قلقلہ سے بھی ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان میں سے قاف آ گیا ساکن ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہے۔ لوق، لوق، لوقعتها، ہا کو اپنے حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ لوقعتها کاذبہ، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کاذی، بعض لوگ پڑھتے ہیں کاذے، زے نہیں کرنا، زال زیر زی ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاذبہ، دیکھیں جب پھر وقف کریں گے تو گولتا ہے، اس کو ہا میں بدل دینا ہے اور تا کے اوپر جو 2 پیشیں یہ ساکن ہو جائیں گی، ہا کی آواز آئے گی۔ کاذبہ، لیس لوقعتها کاذبہ، خافضۃ الرافعہ، خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، آگے الف ہے، 2 حرکات لمبا بھی کریں گے۔ خافض، آگے دواد بھی حروف مستعلیہ سے اس کو بھی موٹا کریں گے۔ خافض، خافض الرافعہ، تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، آگے را مشدد ہے، تا کو را کے ساتھ ملانا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ حروف جر ملون سے یا تو ہے لیکن یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خافضۃ را پر پڑھیں گے، رافعہ، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے گولتا ہے، اس کو ہا کے اندر بدلیں گے جب وقف کرنا ہے۔ خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ۔ اذا رجت الارض،
اذا، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اذا رج، رج، را کو پر پڑھیں گے، جیم کے سامنے لانا ہے، جیم مشدد ہے، رجتل، تا کو موٹا نہیں کریں گے، رجتل، رجتل ارض، را پر پڑھیں گے، ضاد حرف مستعلی سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اذا رجتل ارض رجا، را کو پر پڑھنا ہے، پھر جیم کے سامنے لائیں گے، جیم مشدد ہے، رج، رجا، اور جیم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، آگے ہمیں وقف کرنا ہے، اس لیے ایک زبر کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، جیم کے ساتھ جو آگے الف ہے اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اذا رجت الارض رجا، اذا رجت الارض رجا، وبستل، اور دیکھیں واو کے اوپر شد ہے، اگر ہم یہاں پہ آیت کے اوپر وقف نہیں کرتے تو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھیں گے تو یہ طریقہ ہوگا، رجاؤں، جیم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کو واو مشدد کے سامنے لانا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھتے، اگر ہم وقف نہیں کرتے، یہاں پہ ہم اپنا سانس نہ توڑتے، ملا کے پڑھتے تو اس طرح پڑھا جاتا ہے، رجاؤں وبستل، لیکن ہم نے وقف کیا ہے کیونکہ یہاں پہ آیت بھی ختم ہو رہی ہے تو ہم نے وقف کیا، رجا پڑھا، پھر آگے پڑھیں گے وبستل، واو کے اوپر زبر ہے، یہاں سے شروع کریں گے نئے سانس کے ساتھ، وقف کرنے کے بعد وبس، واو کو جب پڑھیں گے اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا، وبستل، بس، با کو سین کے سامنے لانا ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، وبستل جبال، بس، با کو سین کے سامنے لانا ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، بس، پھر سین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، آگے ہم نے وقف کرنا ہے، اس لیے ایک زبر کو ساکن کر دیا، ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، فَكَانَتْ، تا ساکن ہے، تا کی جنبش نہیں دینی، بعض لوگ تا کے اوپر قلقلہ کر دیتے ہیں جب تا ساکن ہوتی ہے، فَكَانَتْ، جو تا ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ساکن کریں گے اور اپنی آواز ختم کرنی ہے، فَكَانَتْ هَبَاءً، ہاں کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، ہابا، پھر آگے دیکھیں با کے آگے الف، اس کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، فَكَانَتْ ہابا، ہابا، حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، نیچے میم مشدد ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب میم اور نون مشدد ہوں تو ہم نے وہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد میم اور نون مشدد ہوں گے تو ہم نے وہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، ہباء، یعنی اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، ہباء منبثا، دیکھیں یہ آپ کو نون ساکن کے ساتھ چھوڑا سا میم بھی نظر آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حرف با آیا تو ہم نے اس کو میم سے بدل کے یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، منبثا، با کو سا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، سا پہ نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، منبثا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وَكُنْتُمْ، دیکھیں واو کے اوپر شد بھی ہے، اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کرتے ملا کے پڑھتے تو کیسے پڑھتے، منبثاؤں، سا کو واو کے ساتھ ملاتے کیونکہ واو مشدد ہے تو غنہ بھی کرتے، واو حروف یرملون سے ہے،
منبسا وکنتم، اس طرح پڑھا جاتا اگر ہم وقف نہ کرتے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے کیونکہ آگے آیت بھی ختم ہو رہی ہے، تو منبسا اس طرح وقف کریں گے، پھر آگے نئے سانس کے ساتھ وقف کرنے کے بعد واو زبر وا پڑھیں گے۔ واو کو جب ادا کرنا ہوگا تو ہم نے اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تا واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وَكُن، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے۔ وَكُنتم، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا سے آ گیا تو یہاں پہ ہم نے اخفا یعنی غنہ کرنا ہے۔ وَكُنتم ازواجا، از زاں پہ سختی سے پڑھیں گے، ازواجن، واو کہ آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، دونوں اپنے ہونٹ گول ہوں گے تا واو کا مخرج سے ادا ہوگا۔ ازواجن ثلاثہ، جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اخفا سے سا آ گیا تو یہاں پہ ہم نے اخفا کا قاعدہ کرنا یعنی غنہ کریں گے۔ ازواجن ثلاثہ، سا پہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی نہیں کرنی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ ثلاثہ، دیکھیں آخر پہ دو تا ہے، گول تا ہے، جب وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل دیں گے، صرف ہا کی آواز آئے گی اور دو زبریں جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے۔ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے اندر میں نے وقف کے حوالے سے آپ کو صحیح آسانی کے ساتھ بتایا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو صحیح بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا بھی دیکھ لیا، اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔